معزز ویورز اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی کے ناول کا مطالعہ کر رہے تھے، ہم نے پارٹ 2 مکمل کر دیا، تو آئیے میں آج آپ کو پارٹ 3 کی جانب لے چلتے ہیں۔ یعقوب کانڈی نے اس بار قدر سہمے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، اور اسے سہما ہوا اور خوف زدہ دیکھ کر کرنل مارگن کو پھولا ہوا سینہ کچھ اور پھول گیا۔ یعقوب کانڈی جلدی سے کاؤنٹر سے باہر نکلا اور راہداری کی طرف مڑنے لگا۔ ٹھہرو، پہلے میری بات سن لو، کرنل مارگن نے اسے روکتے ہوئے کہا، اور یعقوب کانڈی رک گیا۔ یہ بتاؤ کہ گزشتہ دنوں تم سے جو پر اصرار انداز میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں وہ کون تھے؟ کرنل مارگن نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جناب، میرے پاس 2 روز قبل چند عرب آئے تھے۔ وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ زیر زمین دنیا میں کسی آدمی کو پاکیشیا سے کسی کے آنے کی اطلاع تو نہیں ملی؟ جناب، آپ جانتے ہیں کہ زیر زمین دنیا کے تمام افراد مجھ سے ہیں، اس لیے زیر زمین دنیا میں اگر پتہ بھی ملے تو مجھے اطلاع مل جاتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایسی کوئی اطلاع اب تک نہیں ملی۔ یعقوب کانڈی نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ وہ عرب کون تھے؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ کرنل مارگن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ان میں سے کسی آدمی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جناب، اس کا نام سالم بن عتبہ ہے۔ وہ منشیات کی سمگلنگ سے وابستہ ہے۔ بات چیت بھی میری اسی سے ہوئی تھی، باقی اجنبی تھے اور وہ خاموش رہے۔ سالم نے ان کا تعارف نہیں کرایا اور میں نے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یعقوب کانڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سالم بن عتبہ کہاں ملے گا؟ کرنل مارگن نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ اسے شاید یقین ہو گیا تھا کہ یعقوب کانڈی واقعی ہی یہودی ہے اور اسرائیل کا مکمل حامی ہے۔ ملنے کا تو نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا، البتہ اس کی مستقل رہائش قصبہ جہرم میں ہے۔ قصبہ جہرم میں ایک چھوٹا سا چائے خانہ ہے، اس کے عقب میں اس کی رہائش ہے۔ یعقوب نے جواب دیا۔ کس کمائش کا آدمی ہے یہ؟ کرنل مارگن نے پوچھا۔ بڑی مچھلی نہیں ہے جناب، بس مخبر ٹائپ کا آدمی ہے، یعقوب نے سامنے بتاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں اس کا پتہ کرا لیتا ہوں، اور سنو، اگر کسی بھی لمحے تمہیں واقعی ہی کسی پاکیشیائی کی یہاں آمد کی اطلاع ملے تو فوراً ہمیں مطلع کرنا، ہم تمہیں انعام بھی دیں گے اور وفاداری کا سرٹیفکیٹ بھی۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے آدمی تمہاری مسلسل نگرانی میں رہیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو پھر تمہاری بوٹیاں کتے نوچتے پھریں گے۔ کرنل مارگن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی دروازے کی طرف مڑ گئے اور یعقوب کانڈی کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان کی طرف مڑا۔ والم، ریڈ لائٹس آن کر دینا، شاید مال براہ راست آ جائے تو نگرانی کی زد میں نہیں آنا چاہیے، یعقوب کانڈی نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر بالم کے سر ہلاتے ہی وہ اپنی دفتر کی طرف مڑ گیا۔ ادھر کرنل مارگن کی کار انتہائی تیز رفتاری سے قصبہ جہرم کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ یہ قصبہ دارالحکومت کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ بوس، یہ جس آسانی سے یعقوب کانڈی نے جوابات دیے ہیں، مجھے یہ سارا معاملہ مشکوک لگتا ہے۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے فرانک نے کرنل مارگن سے مخاطب ہو کر کہا، مشکوک لگتا ہے؟ کیا مطلب؟ وضاحت سے بات کرو۔ کرنل مارگن نے چونکتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، جناب، یعقوب کانڈی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ لومڑی سے بھی زیادہ عیار آدمی ہے، اس لیے اس نے جس سیدھے طریقے سے سب کچھ بتا دیا ہے، مجھے اس بات پر شک ہے۔ میجر فرانک نے کہا، ایسی بات نہیں،
میرا تعارف اسے سیدھا کرنے کے لیے کافی تھا، کرنل مارگن نے کہا، اور میجر فرانک ہونٹ بھینچ کر خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد کار قصبہ ڈیہرم میں داخل ہوئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ چائے خانہ کے سامنے رک چکی تھی۔ ٹونی، جاؤ اور سالم کو بلا لاؤ، کرنل مارگن نے پیچھے بیٹھے ہوئے ٹونی سے کہا، اور ٹونی سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا چائے خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھ ایک دبلا پتلا عرب بھی تھا۔ عرب کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مصباح خانے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ تمہارا نام سالم بن عتبہ ہے؟ کرنل مارگن نے اس عرب کے قریب آتے ہی کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں جناب، میں خادم ہوں، سالم بن عتبہ نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم یعقوب کانڈی کے پاس گئے تھے کسی پاکیزیائی کی آمد کا پتہ کرنے؟ کرنل مارگن نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ پاکیزیائی کا پتہ کرنے؟ نہیں جناب، میں یعقوب کانڈی کے پاس 2 روز ہوئے گیا ضرور تھا، لیکن اس نے خود مجھے بلوایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کے لیے مخبری کیا کروں۔ جناب، میری روزی ہی ایسی ہے جناب، سالم نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو نہ ہو ٹھیک ہے، چلو کار میں بیٹھو اور میرے سامنے چل کر یعقوب کانڈی سے بات کرو۔ تم میں سے جو بھی جھوٹا نکلا اس کی موت عبرت ناک ہوگی۔ چلو بیٹھو کار میں، کرنل مارگن نے کہا، اور ٹونی نے کار کا دروازہ کھول کر سالم کو کار کی پچھلی نشست پر دھکیلا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کرنل مارگن نے کار آگے بڑھا دی۔ بوس، اگر آپ حکم کریں تو یعقوب کانڈی کو بھی ہیڈ کوارٹر بلوا لیا جائے، وہاں وہ زیادہ آسانی سے اصل بات اگل دے گا۔ میجر فرانک نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کرنل مارگن نے کہا، اور میجر فرانک نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر کسی کو ہدایت دینی شروع کر دی کہ وہ ہر صورت میں یعقوب کانڈی کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے۔ ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد کرنل مارگن سالم بن عتبہ کو لے کر زیرو روم میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ خاص طور پر پوچھ گچھ کے لیے بنایا گیا تھا۔ دیکھو سالم، یہاں سے ہماری اجازت کے بغیر تمہاری روح بھی باہر نہیں جا سکتی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارا تعلق فلسطینی گوریلوں سے ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے صاف صاف بتا دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ریڈ آرمی کا سرکاری مخبر بنا کر نہ صرف چھڑوا لوں بلکہ تمہیں تمہاری حیثیت سے بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ کرنل مارگن نے زیرو روم میں پہنچتے ہی انتہائی کرخت لہجے میں کہا، حضور، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا کسی فلسطینی گوریلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عرب ضرور ہوں لیکن میں اسرائیل کا وفادار ہوں۔ البتہ میں منشیات کی سمگلنگ کے سلسلے میں مخبری ضرور کرتا ہوں، باقی مجھے کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ سالم نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بتانا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے یعقوب کانڈی آ جائے تو پھر تم سے بات ہوگی۔ تم نے اپنی زندگی کا موقع اپنے ہاتھوں کھو دیا ہے، کرنل مارگن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر زیرو روم سے باہر کی طرف چلا گیا۔ زیرو روم میں موجود ایکشن گروپ کے مسلح افراد ٹونی اور راجر رحم آلود نظروں سے سالم کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ بری طرح لٹک گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، بالکل سچ، سالم نے ٹونی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا، ٹونی نے شفاف انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور سالم خاموش ہو گیا۔ 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور اس بار یعقوب کانڈی اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ میجر فرانک اور کرنل مارگن تھے۔ یعقوب کانڈی نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے ماہرانہ انداز میں سالم کو آنکھ کا مخصوص اشارہ کیا۔
اور پھر وہ سالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے نیازی اور لاپرواہی تھی، جبکہ سالم کے چہرے پر ابھی تک خوف کے سائے موجود تھے۔ کرنل مارگن بڑے اطمینان سے ایک طرف رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سالم اور یعقوب کانڈی دونوں کمرے کے درمیان میں کھڑے تھے، جبکہ ٹونی اور راجر اور میجر فرانک تینوں سائڈوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ یعقوب کانڈی، یہی سالم بن اتبا ہے جس کے متعلق تم نے بتایا تھا کہ وہ تم سے پاکیشیائی افراد کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا تھا؟ کرنل مارگن نے کرخت لہجے میں کہا۔ بالکل جناب، یہی سالم بن اتبا ہے، یعقوب کانڈی نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے خود بلوایا تھا، کرنل مارگن نے کہا۔ کیوں سالم، کیا کہا ہے تم نے صاحب سے؟ جانتے ہو صاحب کون ہیں؟ اس وقت اسرائیل کے بادشاہ ہیں، ان کا سکہ چلتا ہے پورے اسرائیل پر۔ اور سنو، سچ سچ بتا دو، میں تمہاری طرف سے معافی کی درخواست کر دوں گا۔ یعقوب کانڈی نے مڑ کر سالم سے مخاطب ہو کر کہا۔ جج جناب، سالم نے اٹکتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ میجر فرانک، اسے ڈرم میں لگاؤ، یہ ابھی سب کچھ بتا دے گا۔ کرنل مارگن نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈرم کی سزا اسرائیل میں بے حد مشہور تھی۔ یہ ایسی سزا تھی کہ بڑے بڑے بہادر بھی سچ بول جاتے تھے۔ ایک بڑے سے ڈرم میں آدمی کو لٹا دیا جاتا تھا اور پھر ڈرم کا ڈھکن بند کر کے اس پر چاروں طرف سے مسلسل ضربیں لگائی جاتی تھیں۔ ان ضربوں کی وجہ سے اندر ایسی خوفناک آوازیں پیدا ہوتی تھیں کہ انسان کے اعصاب چند ہی لمحوں میں جواب دے جاتے تھے۔ جج جناب، میں بتاتا ہوں، خدا کے لیے مجھے ڈرم میں نہ ڈالیے، میں بتاتا ہوں۔ میں واقعی ہی یعقوب کے پاس پاکیشیاؤں کا پتہ کرنے گیا تھا۔ میرے ساتھ دو آدمی تھے، یہ دونوں مجھے چائے خانے میں ملے تھے۔ انہوں نے مجھے موٹی رقم دی تھی کہ میں کسی طرح پاکیشیاؤں کی اسرائیل میں آمد کا کھوج لگا کر بتاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یعقوب کانڈی انتہائی باخبر آدمی ہے۔ اگر کوئی پاکیشیائی زیر زمین مقاصد کے لیے اسرائیل میں داخل ہوئے ہوں گے تو یعقوب کانڈی کو ضرور علم ہوگا۔ لیکن یعقوب کانڈی نے بتایا کہ اسے کسی پاکیشیائی کی آمد کے بارے میں علم نہیں ہے، جس پر ہم واپس چلے گئے۔ سالم نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کرنل مارگن نے پوچھا۔ وہ حیفا سے آئے تھے، کہتے تھے کہ ہم حیفا کے طلحہ کے آدمی ہیں، سالم نے جواب دیا۔ حیفا کا طلحہ وہ کون ہے؟ کرنل مارگن نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں جناب، طلحہ منشیات کا مشہور سمگلر ہے، لیکن آج تک وہ کسی کے سامنے نہیں آیا۔ صرف اس کا نام ہی سننے میں آتا ہے، اس کے آدمیوں کا بھی کسی کو علم نہیں۔ یعقوب کانڈی نے کہا۔ یہ درست کہہ رہا ہے جناب۔ طلحہ شیطان کی طرح مشہور ہونے کے باوجود آج تک کسی کے سامنے نہیں آیا۔ میجر فرانک نے یعقوب کانڈی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم ان لوگوں کو دوبارہ دیکھو تو انہیں پہچان لو گے؟ کرنل مارگن نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل جناب، فوراً پہچان جاؤں گا، سالم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جناب، یہ اچھا آدمی ہے، اگر آپ حکم کریں تو یہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ یعقوب کانڈی نے سالم کی سفارش کرتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے میجر فرانک؟ کرنل مارگن نے میجر فرانک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کا حکم ہو جناب، میجر فرانک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو سالم، تم نے طلحہ کے آدمیوں کو ڈھونڈ کر ان کے متعلق ہمیں اطلاع دینی ہے، اور یعقوب کانڈی، تمہیں جیسے ہی کسی پاکیشیائی کی اسرائیل میں آمد کا پتہ چلے تم نے فوراً ہمیں مطلع کرنا ہے۔ تم دونوں کو انعام بھی دیا جائے گا اور سرٹیفکیٹ بھی۔
کرنل مارگن نے کہا، ہم ہمیشہ آپ کے خدمتگار رہیں گے جناب، ہمارا تو مرنا جینا اسرائیل سے ہے۔ یعقوب کانڈی اور سالم نے کہا، انہیں ہیڈ کوارٹر سے باہر بھجوا دو اور تم میرے دفتر آؤ۔ کرنل مارگن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے میجر فرانک سے کہا اور خود وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خاکی رنگ کی دو بڑی جیپیں جن کے ٹائر خصوصی طور پر ریت پر چلنے کے لیے بنائے گئے تھے، دور دور تک پھیلے ہوئے صحرا میں خاصی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ یہ دنیا کا مشہور صحرا تھا جہاں طرف دھوپ میں آئینے کی طرح چمکتی ہوئی ریت اور ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ جیپوں میں اس وقت سیکرٹ سروس کے ارکان موجود تھے جنہوں نے ایکویمین میک اپ کر رکھا تھا۔ جیپوں پر ایسے ادارے کا نام درج تھا جو صحرا میں مکڑیوں کی انڈے اور بچے تلف کرنے کا کام کرتا تھا۔ یہ ادارہ ورلڈ بینک کے تحت تھا، لیکن اس کی تمام تر انتظامی ذمہ داریاں حکومت ایکریمیا کے سپرد تھیں۔ پہلی جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا، پچھلی جیپ کو تنویر چلا رہا تھا، اس کے ساتھ جولیا بیٹھی ہوئی تھی اور پچھلی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن، شکیل اور خاور بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران اس بار ٹائیگر کو بھی اپنے ہمراہ لے آیا تھا، چونکہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان اب ٹائیگر سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، اس لیے ٹائیگر اب ان کے لیے اجنبی نہ تھا۔ عمران ٹیم کو لے کر پہلے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے مصر پہنچا تھا اور پھر وہاں سے اس نے مخصوص آدمیوں کے ذریعے ایک بڑا ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کرایہ پر لیا اور انہی آدمیوں کے ذریعے یہ دو خصوصی جیپیں حاصل کر کے ان پر اس ادارے کا نام لکھوانے کے ساتھ ساتھ اس نے اس ادارے سے متعلق جعلی کاغذات بھی تیار کروائے۔ اسے معلوم تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی آمد کے متعلق اسرائیلیوں کو یقیناً علم ہو گیا ہوگا اور ان کی خصوصی فورسز شکاری کتوں کی طرح اسرائیل کی سرحدوں پر پھیل کر ان کی بو سونگھ رہی ہوں گی۔ اس لیے اس بار اس نے اسرائیل میں داخل ہونے کا بالکل نیا ہی پروگرام مرتب کیا تھا۔ اسے چونکہ یہ علم تھا کہ اسرائیل نے صحرائے سینا میں جگہ جگہ خفیہ اطلاعی چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ان جیپوں کو ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر میں لاد کر آدھے سے زیادہ صحرا کراس کر کے اس مقام پر اترا جہاں سے اس کے خیال کے مطابق اسرائیلی چوکیوں کو دور ہونا چاہیے، چونکہ جنگی مشقوں کی وجہ سے اکثر ہیلی کاپٹر صحرا میں آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کی زیادہ پرواہ نہ کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ سب ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ان کی بغلوں میں خصوصی قسم کی مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں جو حجم میں چھوٹی اور وزن میں ہلکی ہونے کے باوجود کارکردگی میں کسی طرح کم نہ تھی۔ عمران نے پورا نقشہ اپنے ذہن میں اتار لیا تھا۔ جہاں سے اسے اسرائیل میں داخل ہونا تھا، اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صحرائے سینا میں ٹٹی دل کے خاتمہ کا عالمی ادارہ باقاعدگی سے کام کرتا تھا اور اس کی جیپیں اسی راستے سے اسرائیل آتی جاتی رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ روپ دھارا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس روپ میں بڑے محفوظ طریقے سے اسرائیل میں داخل ہو جائے گا اور مسئلہ صرف اسرائیل میں داخلے کا تھا۔ اس کے بعد اس نے باقی پروگرام پہلے ہی طے کر رکھے تھے۔ سورج ابھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اس لیے صحرا کی ریت میں سے گرم ہوا کے پھبکے سے اٹھ رہے تھے، لیکن ایئر کنڈیشنڈ جیپوں کا اندرونی ماحول بے حد خوشگوار تھا اور وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے بند شیشوں میں سے باہر صحرا کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہی جیپوں میں سفر کرتے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ٹائیگر عمران کی ہدایات کے مطابق جیپ چلا رہا تھا اور تنویر صرف عمران والی جیپ کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں
کتب نما تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے گھٹنوں پر ایک نقشہ پھیلایا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ ٹائیگر کو راستے کے متعلق ہدایات دے رہا تھا۔ جیپوں کی سیٹوں کے نیچے خفیہ باکسز میں عمران نے انتہائی خطرناک قسم کا اسلحہ چھپایا ہوا تھا۔ اس اسلحے کو ایسے محلول لگے کاغذوں میں لپیٹا گیا تھا جو کہ ہر قسم کی چیکنگ ریس کو روک دیتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ گائیگر یا کسی اور مشین کے ذریعے اس اسلحے کو چیک نہ کیا جا سکے۔ تقریباً 2 گھنٹے مزید سفر کرنے کے بعد ان کی جیپیں جیسے ہی ایک قلعے کے گرد گھومتی ہوئی آگے بڑھیں، یکلخت چند سرخ رنگ کی بڑی بڑی جیپوں نے قلعوں کے پیچھے سے نکل کر ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ یہ کھلی جیپیں تھیں اور دوسرے لمحے ان میں سے مسلح اسرائیلی فوجی باہر نکلے اور جیپوں کے گرد پھیل گئے۔ عمران نے بٹن دبا کر جیپ کے شیشے نیچے کر لیے اور شیشے نیچے کرتے ہی انتہائی گرم لو کی تھپڑوں سے ان کا چہرے یکلخت سرخ کر دیے۔ تم سب لوگ باہر آ جاؤ اور سنو، کوئی غلط حرکت نہ کرنا، ایک فوجی نے انتہائی اکھڑ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ہم تو ایکڈمی ہیں اور عالمی ادارے سے متعلق ہیں، عمران نے خالص ایکڈمی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم جو بھی ہو باہر آ جاؤ ورنہ میں فائرنگ کا حکم دے دوں گا، فوجی دستے کے انچارج نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں کہا، اور عمران برا سا منہ بناتا ہوا جیپ سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی دونوں جیپوں میں موجود اس کے ساتھی بھی باہر آ گئے۔ میں حکومت اسرائیل سے بھرپور احتجاج کروں گا، تم لوگ، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، زیادہ باتیں مت کرو، ادھر جیپوں میں بیٹھو، انچارج نے کرخت لہجے میں کہا، اور پھر 16 گنوں کے محاصرے میں انہیں سرخ جیپوں میں بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد سرخ جیپوں کا یہ قافلہ تیزی سے ریگستان میں دوڑتا گیا۔ عمران حیران تھا کہ آخر انہیں اس طرح کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ اسے کم سے کم اس بات کا تو یقین تھا کہ ان کا راز فاش نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر کیا بات ہو گئی ہے؟ جیپوں میں 16 گنوں سے مسلح فوجی بڑے چوکنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے 2 مجرموں کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوں۔ یہ تم لوگ ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، عمران نے اس بار قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ساتھ بیٹھے ہوئے فوجی نے اس سے بھی زیادہ کرخت لہجے میں کہا، اور عمران سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی رہیں اور تھوڑی دیر بعد جیپیں اسرائیلی سرحدی چوکی کے گیٹ پر پہنچ گئیں۔ فوجی دستے کے انچارج نے نیچے اتر کر چوکی کے انچارج سے کچھ بات چیت کی اور سرحدی چوکی کا گیٹ کھول دیا گیا۔ دوسرے لمحے جیپیں گیٹ کراس کرتی ہوئی اسرائیلی علاقے میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف بھی اس طرح کا ریگستان تھا۔ عمران نے اسرائیلی سرحد میں داخل ہوتے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ان کے ساتھ جو ہونا تھا ہوتا رہے گا، کم سے کم وہ زندہ و سلامت اسرائیلی سرحد میں داخل ہو چکے تھے، اور اسے یقین تھا کہ ان کی جیپیں بھی اس قافلے کے ساتھ ہی لائی جا رہی ہوں گی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جیپیں ایک خاکی رنگ کی وسیع عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئیں۔ یہ عمارت بیرک نما تھی اور پوری عمارت کے گرد اونچی اونچی دیواریں تھیں تاکہ ریت کو اندر آنے سے روکا جا سکے۔ دیواروں کے اوپر خاردار تاروں کو اس انداز میں نصب کیا گیا تھا کہ نہ ہی کوئی اندر سے باہر جا سکے اور نہ باہر سے کوئی اندر آ سکے۔ عمارت کا صدر دروازہ فولاد کا بنا ہوا تھا اور وہاں مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے۔ گیٹ کے اندر دونوں اطراف میں تیز رفتار جیپیں کھڑی تھیں۔ ایک سائیڈ پر 2 جنگی ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ یہ اسرائیلیوں کا سرحدی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا۔ برآمدے کے ساتھ جیپوں کو روک کر عمران اور اس کے ساتھیوں کو نیچے اتارا گیا۔ نیچے اتر کر عمران نے دیکھا کہ ان کی جیپیں
عمران نے دیکھا کہ ان کی جیپیں بھی اب گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ مختلف برآمدوں سے گزر کر انہیں ایک کمرے میں لایا گیا جہاں لوہے کی ایسی کرسیاں موجود تھیں جن کے پائے فرش میں دھسے ہوئے تھے۔ انہیں ان کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا اور کمرے میں 10 کے قریب مسلح فوجی پھیل گئے۔ عمران اور اس کے تمام ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ صورتحال اتنی غیر متوقع تھی کہ انہیں اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ اگر ان کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی تو پھر اسرائیلی فوجی انہیں ٹھکانے لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتے، لیکن وہ نہ صرف زندہ تھے بلکہ کرسیوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سے یہ بات بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر ان کی اصلیت معلوم نہیں ہوئی تو پھر ان کے سامنے ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا آفیسر انچارج کون ہے؟ اچانک کمرے میں ایک لمبے قد کے فوجی آفیسر نے داخل ہوتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں ہوں ہنری آسکر، عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ آئیے، کمانڈر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کا کاغذات بھی ساتھ لے لیجیے۔ فوجی آفیسر نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا۔ میرے پاس ہیں، عمران نے مختصر لفظوں میں کہا اور اس آفیسر کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ایک برآمدے سے گزر کر وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جو انتہائی بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک بڑی میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور چوڑے چہرے والا آدمی بیٹھا تھا جو رینک کے مطابق کرنل تھا۔ اس نے پوری وردی پہن رکھی تھی۔ سر، یہ گروپ انچارج میں ہنری آسکر، عمران کے ساتھ آنے والے آفیسر نے کرنل سے کہا۔ او خوش آمدید مسٹر ہنری، میرا نام کرنل تنکرو ہے اور میں اس ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہوں۔ تشریف رکھیے، کرنل نے مسکراتے ہوئے عمران سے کہا اور عمران میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر آپ کے نزدیک مجھے مجرموں کی طرح پکڑ کر لانے کو خوش آمدید کہا جاتا ہے تو پھر ناخوش آمدید کیا ہوتا ہوگا؟ عمران نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ او ویئر سوری، آپ کو تکلیف ہوئی۔ دراصل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سرکاری طور پر یہ ہدایات ملی ہیں کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ایک گروپ اسرائیل میں داخل ہونے والا ہے اور ہدایات کے مطابق یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں اور ہر روپ اختیار کر سکتے ہیں، اس لیے ہم بہت محتاط ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو اس طرح یہاں آنا پڑا، کرنل نے کہا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہاں لے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے آدمی ہمارے کاغذات چیک کر سکتے تھے، گاڑیاں چیک ہو سکتی تھیں۔ عمران نے اسی طرح خاموش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری، میں نے بتایا ہے کہ ہدایات بے حد سخت ہے، ہمیں مکمل چیکنگ کرنی ہوگی۔ آپ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کاغذات میجر ریمٹ کے حوالے کر دیں۔ یہ دارالحکومت سے رابطہ قائم کر کے آپ کے کاغذات چیک کریں گے۔ اگر آپ کے کاغذات درست ثابت ہوئے تو پھر آپ کو عزت و احترام سے واپس پہنچا دیا جائے گا۔ کرنل تنکرو نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے چیک ہوں گے؟ کاغذات فون پر تو چیک ہونے سے رہے۔ آپ کسی آدمی کو کاغذات دے کر ہمارے ہیڈ کوارٹر بھیجیں، عمران نے کہا۔ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہیں، آپ کاغذات دے دیں، کرنل نے کہا اور عمران نے جیب سے کاغذات نکالے اور ساتھ کھڑے ہوئے میجر ریمٹ کے حوالے کر دیے۔ میجر ریمٹ، ان کی گاڑیاں چیک کر لی ہیں؟ کرنل نے پوچھا۔ یس سر، وہ اوکے ہے، میجر ریمٹ نے جواب دیا۔ اوکے، جا کر کاغذات چیک کراؤ، ٹیلی ویژن پر ان کی فلمیں ٹرانسمٹ کر دو، کرنل نے کہا اور میجر ریمٹ سلیوٹ مار کر واپس مڑ گیا۔ ٹیلی ویژن پر فلموں کی ٹرانسمٹ کا سن کر عمران بری طرح چونک پڑا۔ اب وہ صورتحال سمجھ گیا تھا۔ چونکہ کاغذات بہرحال جعلی تھے، اس لیے ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر سے یہی جواب ملنا تھا کہ کاغذات جعلی ہیں۔
चनाचा इमरान के एहसाब तन गए। इसने फौरी तौर पर एक्शन में आने का फैसला कर लिया। कर्नल, आप क्या मेहरबानी करेंगे, मेरे साथ चल कर मेरे साथियों को तसल्ली दे दें। वो बेहद घबराए हुए हैं। वो इंतहाई शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे शरीफ। जिंदगी में पहले कभी इनके साथ ऐसा वाकया पेश नहीं आया। और साथ ही एक मोहतरमा मार्गरेट भी हैं। वो तो खौफ और परेशानी से रोने के करीब पहुंच चुकी हैं। इमरान ने नर्म लहजे में कहा, ओह अच्छा ठीक है, मैं समझता हूँ। सॉरी, हमारा मकसद आपको परेशान करना ना था, बस हालात ही कुछ ऐसी हैं। ठीक है, आइए मैं बात करता हूँ, सीधे साधे फौजी कर्नल ने बड़े शरीफाना अंदाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। अब उसे ये तो मालूम था कि उसका वास्ता वाकई ही पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस से पड़ चुका है। बरामदे में से गुजरकर इमरान और कर्नल दोनों इस बड़े कमरे में दाखिल हुए जहां इमरान के साथी बैठे हुए थे। परेशानी मम्बो ने तो क़यामत बर्पा कर दी और चंद लम्हों में ही मैदान साफ हो गया।